بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم 11ویں سپارے کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فعارضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر ان آیات میں جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سورہ توبہ کے اندر غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اسلامی تاریخ کی سب سے مشکل جنگ، 30,000 کے قریب کا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 500 کلومیٹر ریگستانی اور مشکل سفر میں اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے سے کئی گنا زیادہ بڑے لشکر رومی لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ایسے عالم میں لے کر گئے کہ مدینہ منورہ میں گرمی کا موسم، رمضان کے مہینہ بھی، گرمی کا موسم بھی، اور فصل مدینے میں ہوتی ایک کھجور تھی، اس کے باغات بھی پک چکے، لہذا ان کی بھی قربانی دی جانی تھی، کیونکہ ایک دن کا سفر تھا نہیں، کم و بیش 50 دن، 15 دن جانے میں لگے، 15 دن آنے میں لگے اور 20 دن کا وہاں قیام ہوا۔ گویا کہ 2 مہینے کھجور اگر لیٹ کر دی جائے تو وہ بھی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے سارا سال جس پر گزر سفر تھا وہ بھی ختم ہو رہی تھی، اور بھی مال اللہ کی راہ میں دینا پڑ رہا تھا، اور اتنی بڑی فوج کے ساتھ، منظم ترین فوج کے ساتھ جنگ کرنا گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا تھا۔ ان سب قربانیوں کے باوجود اہل ایمان جو تھے وہ سارے کے سارے تیار ہو گئے اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جو منافقین تھے انہوں نے اپنا وہی انداز رکھا، حضور کے سامنے جھوٹے بہانے بھی کیے، کچھ آئے صحابہ نے بھی بڑھ چڑھ کر اس قربانی میں حضور نے اعلان بھی کر دیا، بتا بھی دیا، ورنہ حضور بتاتے نہیں تھے کہ کس جگہ جانا ہے، عموماً ایک طرف کا ذکر کرتے، جانا جہاں ہوتا تو اس کے دوسری طرفوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ یہاں بتا بھی دیا کہ کون سا دشمن ہے، کس طرف جانا ہے، کتنے مال کی ضرورت ہے۔ تو صحابہ نے سب نے قربانیاں دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے 10,000 جنگجوؤں کا جو ہے وہ سارا خرچہ انہوں نے دیا، 1,000 سونے کی اشرفیاں دی، اور حضور اتنے خوش ہوئے اور ان کو جھولیوں میں لے کے ایسے اوپر نیچے کر رہے تھے، اور فرمایا کہ عثمان آج کے بعد تمہیں کوئی گناہ بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے، حضرت ابو بکر اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے، خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دی۔ بہت سارے منافقین کچھ پہلے ادھر کرتے رہے، کچھ نہیں گئے، لہذا یہاں پر ساری وہ باتیں ذکر کی گئی، ان کی نشانیاں کچھ ہم نے کل ذکر کی تھی، کچھ ہم نے یہاں پر آج ذکر کیا آپ کے سامنے، اور حضور کو بتا دیا کہ جب آپ واپس جائیں گے تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ قسمیں اٹھا رہے ہوں گے، آپ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے، مختلف بہانے کریں گے کہ جی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تھا، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تھا، اگر یہ معاملہ ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ چلتے، اور دین کے معاملے میں ہم کبھی بھی ایسے پیچھے نہ ہٹتے۔ انہوں نے یہ ساری باتیں یہاں پر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں یہاں پر بتائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ اب حضور پہنچے نہیں ہیں، پہلے ہی اللہ نے بتا دیا کہ نبی جب آپ وہاں پر پہنچیں گے تو یہ آپ کے سامنے عذر لے کر آئیں گے۔ تو جب یہ بتا دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نبی ان کو کہہ دیجئے کہ بھئی میرے سامنے عذر پیش کرنے کی تو ضرورت نہیں، تو لہٰذا تمہاری باتوں کا نہ میں یقین کروں گا نہ تمہیں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی بات یہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہارے حالات مجھے میرے رب نے بتا دی کہ تم کس وجہ سے پیچھے رہے، کیا وجہ تھی تمہاری باتیں بتا دی ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی مروت والی،
अब आगे अल्लाह कहते हैं वसयल्लाहु अमलकुम, अल्लाह तबारक व तआला अनकरीब तुम्हारे अमालों को देख लेगा, और व रसूल, और अल्लाह ताला के रसूल भी देख लेंगे। फिर सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैब व शहादा, अभी यहाँ बहाने कर रहे हो, फिर जब अल्लाह ताला तुम्हारे, अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे अमाल को भी देख लेंगे, फिर तुम्हें लौटाया जाएगा, यानी मरने के बाद तुम अल्लाह के पास चले जाओगे, जो आलिमुल गैब व शहादा, वो छुपी बातों को भी जानता है, जाहिर बातों को भी जान रहा है। आज के बहाने हैं, कर लो बहाने, मरने के बाद क्या करोगे? तो फरमाया कि फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, जब तुम अल्लाह के पास पहुंच जाओगे, फयुनब्बिउकुम, फिर तुम्हें अल्लाह खबर देगा, फिर तुम्हें बताएगा जो कुछ तुम वहां करते आए। और फरमाया कि सयहलिफून बिल्लाहि लकुम, और फिर अल्लाह, फिर कसमें भी उठाएंगे। अब ये सारी चीजें उन्होंने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने पहले जिक्र कर दी मदीना मुनव्वरा पहुंचने से पहले। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे मदीना मुनव्वरा में, तो सारे लोग आकर इस तरह अपने तौर पर बातें कर रहे थे, आकर कहते कि जी हमारे साथ ये मामला हो गया था, हमारे साथ ये मामला हो गया था, हमारे पास गुंजाइश नहीं थी, अगर गुंजाइश होती तो हम आपके साथ चल पड़ते, आपके साथ रहते, हम बिल्कुल भी इस तरीके से ना करते। बहरहाल इन्होंने ये सारी बातें, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बड़ी शफीक जात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कुछ नहीं कहा, वो अपनी बातों में लगे रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, हम 3 पक्के सहाबी थे। लोग तो कहते हैं ना कि जी पता नहीं कितने मुनाफिक थे, पता ही नहीं होता था। अरे कैसे नहीं पता होगा? 100 रह गए, 200 रह गए, 2000 रह गए, जितने भी रह गए, 3 पक्के मोमिन रह गए, तीनों का फैसला अलग करवा दिया हुजूर ने। एक क्लास में एक उस्ताद पढ़ाता है, और उस्ताद एक महीना, 2 महीना, 3 महीना भी पढ़ा दे, और उसको अपने शागिर्दों का पता न लगे कि कौन अच्छा है, कौन खराब है, कौन पढ़ने वाला है, कौन पढ़ने वाला नहीं, तो वो उस्ताद ही क्या है? और जो उस्तादों का उस्ताद हो, सैयदुल मुरसलीन हो, डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला से वही आ रही हो, हर जगह पर ईमान और कुफ्र के फैसले हो रहे हो, इम्तिहानात दर इम्तिहानात हो, हर दूसरे महीने जंग, हर दूसरे महीने लड़ाई, हर माल की कुर्बानियां, तो वहां तो खुला पता था। लेकिन हुजूर की जात ऐसी शफीक के वो किसी को कहते नहीं थे। जो वो उधर पेश करने आगे, ठीक है जी, छोड़ दिया। काफी तो ऐसे मुनाफिक बाद में रिवायत में आता है, कहते जी हम वाकई मुनाफिक थे, दिल में बुग़्ज़ रसूल था, दिल में बुग़्ज़ सहाबा था, दिल में बुग़्ज़ इस्लाम था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतना प्यार दिया, इतना माल दिया, जो कुछ आया अता करते रहे कि हमें कायनात में सबसे ज्यादा महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लालच थी, हुजूर किसी को सरेआम कुछ नहीं कहते। लिहाजा जो मुखलिस 3 थे, हुजूर ने जब वहां पहुंचे, वहां भी पूछा। जो 3 सहाबा थे, काब इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हिलाल इब्न उमैया रजी अल्लाह तआला अन्हु, और मुरारा इब्न रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये 3 सहाबी थे मुखलिस। इनमें काब इब्न मालिक के बारे में तो वहां भी पूछा कि भाई काब नजर नहीं आता। किसी ने कहा कि उसके माल और इस चीजों ने रोक दिया है, हुजूर ने मना कर दिया, दूसरे सहाबी ने मना कर दिया उसके बारे में। हुजूर के पास आए, अब करें क्या करें, क्या करें क्या ना करें। झूठ भी बोलकर भी वाजी तौर पर जान छुड़ा लेंगे, लेकिन अल्लाह के यहाँ क्या मामला होगा? ये तो मुनाफिकों की फौज है, लेकिन हमारा क्या मामला होगा? आखिर सीधे आए और आकर अर्ज किया, रसूलुल्लाह हम गुफ्तगू बहुत सारी कर लेते हैं, लेकिन सिवाय सच के कहीं भी कोई गुजारा नहीं। लिहाजा वसअत भी हासिल थी, सारी चीजें थी, सुस्ती की वजह से भी वजह से रहे। तीनों के बारे में हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, न उधर कबूल किया न कुछ, और तुम्हारा फैसला अल्लाह ताला करे। तो कहां मदीना के अंदर रहने वाले सैकड़ों लोग, कहां ये 3 लोग मुखलिस थे, तो हुजूर ने कहा खबरदार, ये तुम्हारा, इनके साथ ऐसा मामला नहीं होगा, तुम्हारा फैसला अल्लाह के होगा। क्योंकि इस सूरत के अंदर अल्लाह डायरेक्ट सीधी बातें बता रहे हैं, एक एक निशानियां करके बता रहे हैं, ये मुनाफिक हैं, ये मोमिन है, ये मुनाफिक है, ये मोमिन है। तो जब इन तीनों का मामला आया, तो तीनों के लिए हुक्म दे दिया कि खबरदार, तुम्हारा मामला अल्लाह के हाथ में। और मदीने वालों को कह दिया कि इनका सोशल बाइकाट करो। पूरे मदीने में कोई आदमी उनसे मिलता नहीं था, कोई उनको सलाम का जवाब नहीं देता था, कोई उनसे गुफ्तगू नहीं। मस्जिद में आते आकर जोर से हजरत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, बड़े जीदार आदमी थे, बड़े कुर्बानी वाले आदमी थे, सारी जिंदगी सलाम में साथ गुजरी हुजूर के।
حضور کے لاڈلے بھی تھے، قریب جا کر تیز آواز میں کہتے السلام علیکم، شاید حضور جواب دے دیں، تو کنکھنیوں سے یوں یوں کر کے میں دیکھ بھی رہا تھا کہ شاید حضور کے ہونٹ لیں نہیں۔ اچھا میں پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا تو فرماتے کہ پھر مجھے دیکھتے کہ حضور مجھے اس طرح کنکھنیوں سے یوں دیکھ رہے ہوتے۔ یہ نہیں تھا کہ صحابہ حضور کے عاشق تھے، صرف یہ نہیں، ارے وہ رسول بھی اپنے شاگردوں کا عاشق تھا، وہ رسول بھی ان کا دیوانہ تھا، ان سے محبت تھی، سب کچھ ان پہ قربان کرنے والا رسول ان کو ملا تو جبھی تو یہ سب کچھ قربان کرنے والے۔ اللہ کا حکم تھا کہ خبردار ابھی بائیکاٹ رکھنا ہے۔ 50 دن تک یہ صورتحال ان کے ساتھ رہی۔ 50 دن جب یہ معاملہ رہا، کوئی بھی گفتگو نہیں کرتا، کوئی ان سے ملاقات نہیں کرتا، یہ بھی پریشان، اب کریں تو کیا کریں۔ سب سے بڑا خوف ان کو یہ کہ اگر اس ٹائم میں اگر موت آ گئی تو کیا بنے گا ہمارا، کون ہمیں بچائے گا۔ اور جب یہ ساری باتیں کر دی، 50 دن گزر گئے، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع تو وہ اپنے گھروں میں بند ہو گئے۔ حضرت قائب ابن مالک کہتے ہیں میں جایا کرتا تھا، گھومتا پھرتا تھا، لیکن کوئی مجھ سے ملتا نہیں، کوئی مجھے سلام نہیں کرتا۔ 50 دن کے بعد میں توبہ استغفار میں لگا ہوا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، پھر کہا کہ بیویوں کو سے الگ ہو جائیں۔ پوچھا جی بیویوں سے الگ کا کیا مطلب، کہیں تو طلاق دے دیں، کہیں تو کہیں طلاق کی ضرورت نہیں، کہ الگ ہو جائیں۔ ان کو بیویوں کو کہا اپنے گھر چلی جاؤ، اکیلے رہ رہے ہیں۔ 50 دن کہتے جی وہ دن ہماری زندگی کے مشکل ترین دن، لیکن 50 دن کی توبہ استغفار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ بھی ایسے قبول فرمائی کہ قیامت تک کے لیے نشانی بنا۔ اللہ نے قرآن میں ان تینوں کے ذکر فرمایا، ان کے توبہ کرنے کو سراہا اور توبہ کو قبول فرمایا۔ اور جب یہ آیتیں نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بلایا، حضرت کعب اور ان کو بلایا اور کہا کہ کعب تمہاری زندگی میں آج جیسا مبارک اور برکت والا دن کبھی دنیا سے نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 میں اور 18 کے اندر بتایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ الذین خلفوا جو پیچھے رہ گئے تھے، اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا کیا ہوا۔ فرمایا کہ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ مدینہ ہی تنگ ہو گیا، کوئی گفتگو کرنے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں، اپنے رشتہ دار دوست بھی بات نہ کریں، منہ پھیر جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ضاقت علیہم الارض، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر زندگی، ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی، زمین تنگ ہو گئی۔ وضاقت علیہم انفسہم، ان کے اپنے نفس بھی ان پر تنگ ہو گئے، دل کے اندر جو خوف، جو تنگی کہ اگر ابھی مر گئے، دنیا کی بدنامی قیامت تک کے لیے، آخرت کی بدنامی بھی قیامت تک کے لیے، کیونکہ حضور کے ساتھ رہنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ تو جوش میں آتے ہیں کہ ہم کو بھی کاش کہ ہم حضور کے زمانے میں اٹھائے جاتے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگردوں میں کسی نے پوچھا آپ بڑے خوش قسمت تھے، حضور کے دور میں پیدا ہوئے، تو حضرت فرمانے لگے کیا بات کرتے ہو، حضور کے دور میں پیدا ہونا، اسلام پر قائم رہنا اتنا آسان تھا؟ فرمایا کہ ہاتھ کے اوپر انگارہ رکھنا آسان تھا، حضور کے ساتھ حق پر کھڑے ہو کر مسلسل مشقت برداشت کرنا آسان تھا۔ تو یہ وہ ہی خاص لوگ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا حضور کے لیے۔ تو ان کے ساتھ یا تو ہمیشہ ہمیشہ کی خیر اور بھلائیاں مل رہی تھی، یا ہمیشہ ہمیشہ کی بدنامی۔ اپنے دل اتنے تنگ ہو گئے کہ یا اللہ کیا کریں ہم، جس کو اللہ خود کہہ رہے ہیں تنگی کو کہ وضاقت علیہم انفسہم،
ان کے نفس ان کے اوپر تنگ ہو گئے، وَظَنُّوا، اور وہ گمان کرنے لگے، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، یعنی حضور کی طرف جائیں تو وہاں بھی رستہ نہ ملے، صحابہ کی طرف جائیں وہاں رستہ نہ ملے، گھر والوں کی طرف جائیں وہاں رستہ نہ ملے، اپنوں کے پاس پرائیوں کے پاس کہیں کوئی رستہ نہیں، ایک توجہ پھر اللہ کی طرف ہے، اللہ تیرے سوا ہمارا کون ہے، کون ہمیں رستہ دے دے؟ تو ظنوا، وہ گمان کرنے لگے، لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر توبہ پلٹ دی، توبہ ان کی قبول کر لی، دے دی اللہ نے توبہ کی گنجائش کے بھی، وہ توبہ معاف کر دیا، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب آگے فرمائے ان اللہ هو التواب الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا جب یہ ہوئی تو مدینے میں ایک شخص نے آ کر اعلان کر دیا، جا کر پہاڑ پہ چڑھ کے فجر کی نماز، فرماتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نماز پڑھ رہا تھا فجر کی اپنے گھر کی چھت پر ہی، تو مجھے بشرا کے نام سے، خوشخبری کے نام سے مجھے کہا گیا، میں اسی وقت سجدے میں، میرے اللہ نے میری توبہ قبول کر، مجھے نہیں پتا تھا کس طرح قبول ہوئی، بھئی حضور کو بتا دیا ہوگا، جس طرح دوسری ہے حدیث بھی تو حضور کی قرآن کی طرح ہی ہے، یہ جو تھوڑا بہت ہمارے پاس فرق آیا وہ آیا بعد میں روایتوں کی وجہ سے، راوی نقل کرنے والے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، صحابہ کے لیے حدیث اور قرآن دونوں ایک درجے کے عمل کرنے کے اعتبار سے، لہذا اب کا جی پتہ نہیں کس طرح حضور، میرے تو خواب میں گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ قرآن میں ہمارا ذکر کر دیں گے۔ فرمایا کہ جب یہ بات کی، ایک شخص آیا میرے پاس اور کعبہ تمہاری بخشش ہو گئی، کب میرے پاس ایک قمیص تھا وہی اتار کو اس کو ہدیہ کر دیا، کہا جی دوسرا مال کا نہیں، وہ سارا جو مال تھا میں نے اس مال کی وجہ سے یہ آفت میرے اوپر آئی تھی، میرے سارا مال سب۔ تو نبی کے شاگرد کوئی چھوٹی چیز ہے؟ آج جس کو دیکھو وہ بھونکتا پھرتا ہے صحابہ کے بارے میں، کوئی ایک دن تو جا کر حضور کے ساتھ انہوں نے 23 سال گزارے، ایک دن تو گزار کے دکھا دیں وہاں پر، جہاں فقر کا عالم یہ، غربت کا، بھوک کا عالم یہ ہوتا تھا، پوری پوری صفیں بے ہوش ہو کے گر جایا کرتی تھی، جہاں پر اللہ کا رسول پتھر باندھ رہا ہے تو دوسرے لوگ کتنے پتھر باندھ رہے ہوں گے، کیا ان کا حال ہو رہا ہوگا۔ آج زبانیں تو اتنی بڑی بڑی کھینچ لیتے ہیں، ایک لمحہ تو حضور کے دور کا گزار کر تو دکھائیں۔ آج کیا لاک ڈاؤن ہے، کون سا مسئلہ ہے، کوئی ہر چیز مل رہی ہے، کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، جس کو نہیں ملتا جا کے بھیک مانگ کر بھی کھا لے گا، کچھ نہ کچھ تو کر لے گا۔ حضور کے ساتھ جا کر زمانہ دیکھیں، مکی زندگی کے اندر شیب ابی طالب میں 3 سال کیسے گزارے، مدینہ منورہ کے اندر بائیکاٹ کے وہ کیسے وقت گزرے، غزوہ خندق کے اندر کیسا وقت گزرا، بعد میں یہ جنگ تبوک کے اندر کیا حالت ہوئی، صحابہ کہتے کہ کیسے، صحابہ اپنے شاگردوں کو بتا کہ سارا دن میں ایک کھجور ملتی تھی، کہ جی ایک کھجور سے آپ کا کیا گزارا ہوتا تھا، کبھی اس کی قدر بھی جب ہوئی جب وہ کھجور بھی نہ رہی تو کیا کرتے تھے، گٹھلی کو منہ میں تھوڑی دیر رکھتے تھے، اس کو چوستے تھے اور اس کو جیب میں ڈال دیا کرتے تھے، اور سارا دن سفر، اور کیسا سفر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو حرمین کا سفر کروائے، مکہ مدینے کا، آپ جا کر دیکھیں، خدا کی قسم ایسا عجیب رستے، اتنے خطرناک خشک رستے، میں نے زندگی میں ایسے پہاڑ کبھی نہیں دیکھے، ایسا ماحول، خوف آتا ہے وہاں پر۔ یہ آج کی اتنی ترقی کے بعد کا عالم یہ ہے، حضور کے دور میں کتنی مشقت کا عالم ہے۔ تو صحابہ وہ تھے جنہوں نے اس وقت حضور کا ساتھ دیا، اور وہاں تو ڈائریکٹ یہ نہیں تھا کہ ادھر منافقت چلے، وہاں تو ڈائریکٹ حضور کا اللہ کے ساتھ واسطہ اور فوراً فیصلے ہوتے تھے، یہ منافق ہو رہا ہے، یہ مومن پکا ہو رہا ہے، یہاں پر فیصلے ہو رہے ہیں، یہاں پر دکھا دیا 3 پیچھے رہ گئے، تینوں کا ذکر آ گیا، مومن 3 پیچھے رہے، تینوں کا ذکر آ گیا، کیوں رہے، 50 دن سرزنش ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرمایا۔ آگے پھر یہ جب ان کی توبہ قبول ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بشارت دی، صحابہ نے بھی بشارت دی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن میں قیامت تک کے لیے ان کے لیے ذکر فرما دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ 4 خاص چیزیں ذکر کی ہیں یہاں پر مومنین کے لیے، 4 ہدایات دی ہیں، اے مومنو ظاہر اور باطن میں تقوی اختیار کرو، جو کچھ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے،
اور اس کے بعد یہ فرمایا وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ تو جھوٹ بہت بری لعنت ہے۔ دکھ کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ اتنا گھر کر چکی ہے کہ اس کے بغیر کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا۔ دکاندار کہتا ہے کہ میری دکان نہیں چلتی، گھر والے کہتے ہیں گھر کا کام نہیں چلتا، نوکری والا کہتا ہے بغیر جھوٹ کے کام نہیں چلتا۔ تو بھائی حدیث میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذب، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ تو بعض قرآن مجید کی آیات بھی اس بارے میں بتا رہی ہوتی ہے، جب اللہ کی لعنت آ گئی تو پھر بچا کیا؟ تو لہٰذا اس چیز سے بچنا ہے۔ تو فرمایا کہ اب اللہ مومنین کے ساتھ رہو، اور ما کان لأہل المدینہ ومن حولهم من الاعراب یتخلفون رسول اللہ ولا یرغبون بانفسهم عن نفسہ، اور دوسرا بتایا کہ حضور کے ساتھ رہو اور حضور کے ساتھ اکٹھے رہو، کبھی بھی ان سے الگ نہ ہو۔ اور وہاں پر بھی جو کچھ دین کے لیے چلے جائیں، کچھ جنگ کے لیے اگر چلے بھی جائیں تو کچھ لوگ حضور کے ساتھ رہیں تاکہ دین علم سیکھیں، اسلام سیکھیں۔ آگے جتنی بڑی حکومت آ رہی ہے اس کے نظم کو، اس کے نسب کو چلانے کے لیے وہ صفاتیں جو ہیں وہ سیکھ لیں۔ اور فرمایا کہ حضور کے ساتھ آگے فرمایا کہ اگر تمہیں کہیں پر کوئی بھوک آتی ہے، پیاس آتی ہے، تنگی آتی ہے، تو لہذا اس صورتحال میں بھی تم نے مومنین کے آپس میں حضور کے ساتھ رہنا ہے، اور حضور کے ساتھ رہ کر ہی اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اس وقت جو منافقین وغیرہ ہے ان سے تمہیں دور رہنا ہے۔ اب یہ بات بیان فرما دی، آگے اللہ تعالی نے فرما دیا کہ جو شخص جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا اجر ملتا رہے گا، جتنی دین کے لیے مشقت کرے گا اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ کبھی بھی ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ لہذا جس قدر جو محنت کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اسے وہ نعمتیں اور وہ برکتیں عطا فرماتے رہتے۔ لہذا اللہ کے خزانے سب کے لیے یہاں پر بھرے ہوئے ہیں، اب لینے والا ہو، اگر جو لے گا تو پھر کام بنے گا، ادروائز تو پھر زندگی ہے، وقت گزر ہی جانا ہے۔ لہذا اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود یہاں پر ذکر کر دیا کہ اگر کوئی عمل کر گئے تو اللہ کے ہاں ضیاع نہیں ہے۔ اور بعض جگہ آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے تھا، حساب کتاب نہیں کہ بھئی چلو یہ ہو گیا اتنا مل جائے گا اتنا ملے گا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے عطا فرمانے والوں میں سے۔ لہذا آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفاتیں بھی ذکر کی ہیں، اور عظیم صفاتیں بیان فرمائی ہیں، امت کے خیر کے لیے بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق یعنی یقیناً جَاءَكُمْ رَسُولٌ، آیا تمہارے پاس رسول من انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں میں سے، عرب ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، عبداللہ ابن عبد المطلب کا بیٹا ہے، 40 سال تمہارے ساتھ رہا ہے، بچپن تمہارے ساتھ گزرا ہے، جوانی تمہارے ساتھ گزری، کاروبار تمہارے ساتھ کیا، تمہارے ہی علاقے میں شادی کی، تمہاری علاقوں میں اولادیں ہوئی، کب تمہارے اپنے اندر سے نبی بھیجا ہے۔ قرآن کھول کھول کے بتا رہا ہے، کیونکہ انسانیت سے اگر حضوری چلے جائیں تو انسانیت میں بچا ہی کیا۔ 1 کروڑ اگر لکھا ہوا ہو اس میں سے پہلے والا ایک ہی ختم کر دے، بچتا کیا ہے؟ تو سید البشر کے بارے میں فرمایا تمہارے اندر سے ہی آیا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 چیزیں بیان فرما دی، ایک تو تمہارے معاملے میں، تمہیں دین کے معاملے میں بلانے میں بڑے حریص ہیں، اور رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، تمہیں کوئی تکلیف آئے وہ برداشت نہیں کر سکتے، اور فرمایا رؤوف اور رحیم بھی ہیں، بڑے ہی نرم دل ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اب یہی بات تو تھی کہ حضور کو صحابہ ہر وقت جان سے پیارے تھے، تو جو صحابہ محبت میں نے بات کی تھی آپ کو کہ حضور
सहाबा ही हुजूर से मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि हुजूर भी सहाबा से उसी तरह इश्क के दर्जे। तो जब ये बयान फरमा दी, आगे फरमा फाइन तवल्लो, अगर तुमने मुंह फेर लिया फकुल हस्बी अल्लाह, फिर कह दीजिए अल्लाह ताला काफी है, ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं, उसी पर तवक्कल है और वही तमाम अर्श का जो अजीम है उसका रब है। आगे जो सूरत बयान की गई ये सूरत यूनुस है। सूरह यूनुस, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में जैसे आप हजरात को मालूम है, अल्लाह के बड़े नबी गुजरे हैं, और इस सूरत के अंदर मक्की सूरत है। मक्की सूरत है तो समझ लें कि इसमें तौहीद का जिक्र आएगा, रिसालत का जिक्र आएगा, मरने के बाद जिंदा होना और इन बारे में जिक्र होगा। तो लिहाजा यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी जिक्र किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो ये इनकार करते थे और जो ये एतराज करते थे उनके बारे में जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल हकीम। अलिफ लाम रा पहले हुरूफ मुक़त्तआत जिक्र किए जिनके बारे में अल्लाह ही जानते क्या हकीकत है। आगे हमें ये किताबें, ये आयात हैं एक किताब की जो बड़ी हिकमत से भरपूर किताब है। अब आगे अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं अकान लिन्नास अजबन अन अवहैना इला रजुलिन मिनहुम अन अंदिरिन नास व बश्शिरिल लदीना आमनु अन्न लहुम क़दम सिद्क़िन इंदा रब्बिहिम। यहाँ पर अल्लाह ताला एक चीज बताना चाहते हैं कि भाई हुजूर को मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे अंदर से हमने रसूल बनाकर भेजा, ये कोई अजीब बात नहीं है। मक्का कहते कि तुम्हें ही रसूल बनाकर भेजा, तुम्हें क्यों भेजा? कोई मलक का रसूल आता, कोई बशर आता, फरिश्ता हमारे पास नबी बनकर आता तो फिर तो हम मानते, हमारे जैसा इंसान कैसे बन के आ गया? अल्लाह कह रहे हैं कि भाई ये कोई नई बात थोड़ी है, ये तो पहले से ही चला आ रहा। हर नबी हर कौम के अंदर हमने उन्हीं कौम में से उनका नबी भेजा, सिवाय लूत अलैहिस्सलाम के, उसको अपनी कौम में से नहीं, बाकी तो सबको हमने उस कौम में से भेजा। उनको अपने ससुराल में भेजा था कि तुम जाओ वहां पर नसीहत करके आओ, वरना तो हर कौम में उन्हीं की कौम का नबी आया और तुम्हारे पास भी ऐसा आया। और उसूल भी यही है कि उनकी कौम में से भेजा जाए ताकि वो मानूस होते हैं, बात को समझ रहे होते हैं। और मोमिनीन को खुशखबरियां देने के लिए नबी आता है। जो नाफरमान लोग हैं उनको अल्लाह ताला का नबी डराने के लिए आता है, और जो मान लेते हैं उनको खुशखबरी देने आते हैं कि अगर तुमने इताअत और फरमा बरदारी कर ली है तो अल्लाह के यहाँ तुम्हारा अब बड़ा मकाम है। लेकिन काफिर ने कहा, क्या कहने लगे? काल काफिरून इन्ना हाज़ा लसाहिरुम मुबीन। वो कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला यानी हुजूर के बारे में कहने लगे कि तो बड़ा जादू है। अब अगर अल्लाह ताला आगे अपनी कुव्वत और अजमत बता रहे हैं, क्योंकि नबी तो अल्लाह की बड़ाई बयान करने के लिए आता है, अल्लाह की बात को समझाने के लिए आता है। अल्लाह ने कहा इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल अज़ीज़, बेशक तुम्हारा रब वो अल्लाह है जिसने खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों के अंदर उस जमीन आसमान को सारे को अल्लाह ने पैदा किया। सुम्मस्तवा अलल अर्श, अब फिर अर्श पर जाकर बराबर हुआ। युदब्बिरुल अम्र, और वहां से सारे मामलात को अल्लाह चला रहा है। मा मिन शफीन इल्ला मिन बाद इज़्नि, कोई उसके यहाँ शफात नहीं कर सकता उसकी इजाजत के बगैर। कोई सिफारिश भी करेगा तो उसका हुक्म होगा तो। लिहाजा जब ये जिक्र अल्लाह ने कर दिया, फरमाया ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फअबुदूहु, लिहाजा वो तुम्हारा रब है जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया है। और तुम भी जानते हो बनाने वाली कोई ताकत है, उसी को रब कहा जाता है, उसी को अल्लाह कहा जाता है। लिहाजा उसकी इबादत करो। अफला तज़क्करून, क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? आगे कहते कि वइलैहि मर्जिउकुम जमीआ, सबको उसी के पास जाना है। वादल्लाहि हक्का, अल्लाह तबारक व तआला का वादा भी सच्चा है। अब आगे सारी निशानियां अल्लाह ताला ने अपनी यहाँ पर जिक्र फरमा दी हैं कि वही है इन्नहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु लियज़ियल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति बिल क़िस्त, वही जात है जो नए सिरे से पैदा करती है फिर दोबारा उसको लौटाती है। लौटाने का जिक्र यहाँ पर जिक्र कर दिया। ये नहीं मर गए तो खप गए, ऐसा नहीं है, दोबारा जिंदा हो गए। तो लिहाजा ये अल्लाह ताला ने बता दिया उनके लिए। अब ये सब जिक्र करने के बाद अल्लाह और निशानियां बयान फरमा रहे हैं। हुवल्लज़ी जअल शम्स ज़ियान, वही जात है जिसने सूरज को रोशन किया है, वल क़मरा नूरा, और चांद को उसने मुनव्वर किया, व क़द्दरहु मनाज़िल लितअलमु अदद सिनीन, और उस सूरज की और चांद की अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर जिक्र चांद करके उसके मुकर्रर कर दिए, आदाद मुकर्रर कर दिए, उसकी मंजिल मुकर्रर कर दी, लितअलमु अदद सिनीन, ताकि तुम सालों का हिसाब कर सको। मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़,
کہ جتنا کچھ اللہ نے پیدا کیا یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور یہ اتنا کھول کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یفصل الآیات لقوم یعلمون، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کھول کر بیان کرنا اس لیے ہے تاکہ قوم جان لے۔ آگے یہ ساری نشانی اللہ نے ذکر کی ہیں اور ان کو کہا ہے انسانوں کو کہ بھئی تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر لو، اس کی نبی کی بات کو مان لو، تو پھر تم مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ۔ اگر بات مان لو گے تو کامیاب ہو، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ لہذا فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تعالیٰ جو ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کیے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی اور ان کے ایمان کے صدقے وتجری، آگے فرمایا تجری من تحتہم الانہار، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے نعمات اور باغات ہم ان کو دیں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہاں پر ان کا سبحانک اللہم، ان کے دعووں کی وہاں گفتگو کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو سلام کہہ رہے ہوں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، آخر میں جن کا کلام ہوگا وہ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے یہ نعمت ہے ہمیں عطا فرمائی۔ آگے ایک چھوٹی سی بات کر کے، بلکہ کل کے لیے ہم اسے رکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، اگر جلدی کر دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کا شر کے طلب، لوگ شر کو جلدی طلب کرتے ہیں، اگر ہم حق پہ نہیں ہمیں برباد کر دیں۔ انسان کے اندر جلد بازی ایسی خطرناک چیز ہے جو انسان کو بے شمار جگہ پر برباد کر دیتے ہیں۔ یہ بعض وہ اپنے لیے برائی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جلدی کیا آفت لے کر آتی ہے، کیا پریشانیاں لے کر آتی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے جو اور باتیں کی کہ قرآن دوسرا لے کر آؤ یا کون سی نشانیاں لے کر آؤ، اس پر بات ہوگی، حضور کی سچائی پر گفتگو ہوگی، اور جو انہوں نے اپنے جھوٹے معبود بنائے ان پر بھی تھوڑی سی بات کی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی مبارک گھڑیوں میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وعلی صحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ دوسرا مہینہ، دوسرا عشرہ مغفرت کا شروع ہو چکا، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، امت کی مغفرت فرما، اور انسانیت کو معاف فرما، اور انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب کی سرکشی سے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ جانے انجانے کے ہر قسم کے گناہوں سے، چھوٹے سے بڑے سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ کورونا کی وبا جو آئی ہوئی ہے، یا اللہ اس کو ختم فرما، اس کو تہس نہس فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان میں، پوری ملت اسلامیہ میں اور تمام دنیا کے اندر سے اس آفت کو دور فرما۔ یا اللہ خیر اور عافیت عطا فرما، غریب و مسکینوں کا خیال فرما، یا اللہ ان کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ یا اللہ اس امت کے مالداروں کو بھی اللہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔